الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العلي العظيم۔ قرآن پاک کا یہ درس کا سلسلہ الحمدللہ جو جاری ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے بالترتیب 27ویں پارے کی سورہ طور مکمل ہو چکی تھی، اور اللہ کے فضل سے اس وقت سورۃ النجم اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ سورۃ النجم یہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس میں آیت سجدہ بھی آئی ہے۔ اس سورت کا بنیادی مضمون اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یعنی آپ کے رسول ہونے کو ثابت فرمایا ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، آپ جو کچھ فرماتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتا تھا اس کو یاد کر لیا کرتا تھا، محفوظ کر لیا کرتا تھا، لکھ لیا کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، آپ کا مزاج کبھی تیز بھی ہوتا ہے، اور آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے تم اس کو لکھ لیتے ہو، اس کو ہر چیز کو مت لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا آپ کی ہر بات کو۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میری غصے کی حالت ہو یا میری عام حالت ہو، خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی حق بات کے علاوہ کوئی جملہ نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میری زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، نکلے گی صرف وہ بات جو وحی ہوگی۔ یہ اللہ نے آج کی آیت میں ارشاد فرمایا ان هو الا وحی یوحی، کھلے عام ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، وہی جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ سورۃ النجم اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ایسی صورت ہے جو سب کے سامنے آپ نے پڑھ کر سنائی، یعنی مجمع ایسا تھا کہ جس میں اہل ایمان اور غیر ایمان والے سب بیٹھے تھے۔ آپ نے علی الاعلان مکہ میں یہ صورت پڑھ کر سنائی تو ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ جب اس صورت کے آخر میں آیت سجدہ آئی، آپ نے سجدہ کیا تو مسلمانوں کے دیکھا دیکھی ایسا رعب غیروں پر طاری ہوا
کہ سب نے سجدہ کیا۔ یہ سورت کی خصوصیت ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اور مسلمانوں نے سجدہ کیا تو رعب کی وجہ سے غیروں نے بھی سجدہ کر لیا، دیکھا دیکھی۔ بہرحال یہ سورت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ایک مجلس میں نازل ہونے کے بعد علی الاعلان مکمل سورت کو پڑھ کر بتلایا۔ یہ تو مختصر سا تعارف ہوا اس سورت کا۔ اب اس سورت کو سورۃ النجم، نجم کے معنی آتے ہیں ستارے کے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اللہ کو حق ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، ہاں البتہ مخلوق سوائے اللہ کے یعنی خالق کے کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتی۔ اللہ نے قسم کھائی اور ستارے کی قسم کھائی کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے۔ یعنی دیکھیے ستارہ جو چلتا ہے وہ اپنے ایک راستے میں چلتا ہے، اس کا ایک مدار ہے۔ سیارات اپنے اپنے راستوں میں چلتے ہیں اور کوئی ستارہ اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جو اس کا نظام بنا رکھا ہے، دائرہ بنا رکھا ہے، وہ ستارہ اسی دائرے کے اندر چلے گا، ذرا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ستارہ چلتا ہے، غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ستارہ اپنے مدار میں چلتا ہے، ذرا نہیں ہٹ سکتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ایک راہ بتلائی ہے، ایک دستور دیا ہے، ایک زندگی گزارنے کا ایک راہبر اور رہنما دیا ہے۔ تمہارے یہ رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا راستے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ بات وہ کہیں گے جو دین کی ہوگی، کام وہ کریں گے جو حق ہوگا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی نہ تو بے راہ ہیں، یعنی راہ سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، اور ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ وما ينطق عن الهوى، کہ وہ اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ آیت میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبکم کہا ہے، نبی نہیں کہا، صاحب کہا ہے۔ صاحب کا مطلب یہ ہے ساتھ رہنے والے۔ اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے انسان کو بھیجا، اور انسان بھی پہلے مکے والوں، چونکہ اللہ نے دین کے لیے عرب کی بستی کو چنا اور عرب میں سے مکہ کو چنا، تو ایسا نہیں کہ مکہ کے باہر والوں میں سے کہیں کو بھیج دیتے، نہیں، بلکہ جو تمہاری طرح انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تمہاری طرح ضرورتیں ہیں، اللہ نے اس لیے تمہارے درمیان سے بھیجا تاکہ تمہارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ اور ان کی صفت یہ بیان فرمائی اللہ نے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، صرف اور صرف وحی کی بات، دین کی بات وہ بتلاتے ہیں، لہذا کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ ان کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے۔ یہاں ایک بات علماء نے جو بیان فرمائی ہے وہ بیان کر دیں تو بہتر ہے کہ اللہ نے ستارے کی قسم کھائی، اس لیے کہ تمام انبیاء جو آتے ہیں اور آ کر چلے گئے، ہر نبی ایک ایک ستارے کی طرح ہے، اور وہ تمام غروب ہو گئے، اور غروب ہونے کے بعد، ستاروں کے غروب ہونے کے بعد دیکھیے رات میں ستارے نظر آتے ہیں، اور جب وہ غروب ہو جاتے ہیں ان کے بعد سورج نکلتا ہے۔ تمام انبیاء کے غروب ہو جانے کے بعد، جو کہ انبیاء اپنی ذات میں ایک ایک ستارے تھے، ان ستاروں کے غروب ہو جانے کے بعد اب جو نکلا ہے وہ سورج نکلا ہے۔
آفتاب نکلا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ آفتاب، وہ سورج، وہ ستارے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ راہ سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ گویا کہ اللہ نے یہاں آیت میں تمام انبیاء کو ستارہ قرار دیا کہ اب وہ تشریف لے گئے، اب سورج نکلا ہے اور وہ بھی ایک راستے میں چلیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی اللہ کے دربار میں واپس آ جائیں گے۔ ان کی تعلیمات راہ سے بھٹکی ہوئی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے پیغام ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے سورہ نجم کے شروع میں بیان فرمایا ہے، یہی ان آیات کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اے مکہ کے باشندو، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب، تمہارے ساتھی، نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو خالص وحی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی گفتگو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ گویا کہ شروع کی آیات ہی میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔